لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 49 حدیث نمبر 127۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ باب ہے جو آدمی خاص کرے علم کے ساتھ ایک قوم کو علاوہ دوسری قوم کے، ایک خاص قوم، خاص مجلس، خاص قسم کے افراد کو علم دے دوسروں کے علاوہ، کراہیت اللہ یفہموا، ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں وہ اس کی بات سمجھنے نہ پائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تعلیم و تبلیغ کے لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سامعین کی ذہنی استعداد کے مطابق ان سے کلام کی جائے۔ تمام لوگوں کی ذہنی صلاحیت اور استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی، تو جیسے حاضرین ہیں اسی طرح کی کلام کی جائے۔ بعض حاضرین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلام کا ادراک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اگر وہ کلام کو نہ سمجھ سکیں گے تو جو ہلاک کی جو عادت ہوتی ہے کہ بات سمجھنا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہنے والے کی تکذیب پر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ملے جلے لوگ ہیں اور تمام کو بات کرنا لازم ہے تو پھر ایسی بات کرنی چاہیے جو ان کی صلاحیت کے مطابق ہے، ورنہ ان کی درجہ بندی کی جائے۔ جس طرح کہ مدارس میں، اسکول کالج میں تمام کلاسوں کا درجہ ایک نہیں ہے کہ یک بار کی اکٹھا کر کے اسمبلی کی طرح ان کو کوئی درس دے دیا جائے، سب کو پڑھایا جائے۔ جو چھوٹی کلاسیں ہوتی ہیں ان کی استعداد بہت کم ہوتی ہے، متوسط کی کچھ زیادہ ہوتی ہے اور ہائی کلاس کی ان کی استعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی الگ الگ درجہ بندی کی جاتی ہے، الگ الگ اسی نوعیت کے ٹیچر ان کو دیے جاتے ہیں اور ان کا نصاب بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی خاص اہم بات کسی خاص مسئلہ پر بیان کرنی ہے تو ایسے لوگوں کو الگ کر کے بیان کی جائے وہ جو اس کے سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 127، یہ ایک اثر ہے جس کی پہلے سند اور بعد میں متن، اور صحیح البخاری کے بعد نسخوں کے اندر پہلے متن ہے اور بعد میں سند بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ پہلے راوی ہیں حدثنا عبید اللہ سے مراد عبید اللہ بن موسیٰ ان معروف، اور وہ معروف سے بیان کرتے ہیں۔ معروف سے مراد معروف بن خرابوز ہیں۔ معروف بن خرابوز یہ چھوٹے صغیر تابعی ہیں۔ ان کے بارے میں اکثر جرح تعدیل کے علماء نے ان پر جرح کی ہے اور بعد نے ان کی عدالت بھی بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے صرف یہی ایک اثر اپنی صحیح البخاری میں نقل کیا ہے اور ان سے کوئی اثر اور کوئی روایت نہیں بیان کی۔ امام مسلم بھی اور امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ بھی ان سے ایک ایک روایت لائے ہیں جو یستعلم الرکن بمحجن والی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے وقت آپ نے چھڑی کے ساتھ حجر اسود کو مس کیا، تو وہ روایت بھی اس کے اندر بھی یہ راوی معروف بن خرابوز ہیں۔ بہرحال یہ مرفوع روایت نہیں ہے، یہ ایک موقوف اثر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ان ابو طفیل سے مراد عامر بن واصلہ لیثی ہیں۔ یہ صحابہ کرام سے سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں۔ ابو طفیل یعنی عامر بن واصلہ لیثی، ان سے
مطلق جو روایات آئی ہیں وہ 20 ہیں۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل 20 روایتیں ہیں، اور امام بخاری یہی ایک روایت ان سے لائے ہیں، اور امام مسلم جو 2 روایتیں ان سے لائے ہیں۔ ان کی وفات 110 ہجری کے اندر ہوئی ہے، گویا کہ آخر میں وفات پانے والے، اور بعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہی بیان کی ہے۔ ان علی قال حدث الناس بما يعرفون، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیان کرو لوگوں کو وہ بات جو وہ پہچانتے ہیں۔ پہچاننے سے مراد کہ جو وہ پہچان سکتے ہیں، ورنہ جو پہلے پہچانتے ہیں وہ بیان کرنے کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ بات تو بتلائی جاتی ہے جو پہلے معلوم نہ ہو، تو یہاں معلوم کرنا جاننے سے مراد، پہچاننے سے مراد جس کو پہچان سکتے ہیں، جس کو سمجھ سکتے ہیں۔ حدث الناس بما يعرفون، بیان کرو لوگوں کو جس کو پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ اگر تم نے ایسی بات لوگوں کو بیان کی جو ان کی صلاحیت سے، ان کی صلاحیت اتنی نہ ہو، استعداد نہ ہو سمجھنے کی، تو پھر اس کی تکذیب کریں گے۔ جس طرح کہ بتلایا کہ جو ہلاک کی یہ عادت ہے کہ جو بات ان کو سمجھ نہ آئے تو وہ اس کی تکذیب کر دیتے، کہتے کہ یہ بات جھوٹی ہے، یا بات کی تکذیب کر دیں گے یا بات کرنے والے کی تکذیب کر دیں گے۔ تو اگر وہ بات دین کے متعلقہ ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، اور ان کی سمجھ میں نہ آئی، انہوں نے تکذیب کر دی، تو گویا کہ اس نے اللہ اس کے رسول کی تکذیب کر دی ہے۔ اس لیے لوگوں کو بات کرتے وقت ان کی استعداد، ان کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے وقت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اس کی تکذیب اور انکار کر کے ایک بہت بڑے حرج اور بہت بڑی آزمائش میں پڑ جائیں۔ باقی رہی بات کہ صحیح البخاری کے اکثر نسخوں کے اندر پہلے متن ہے یعنی ان علی قال حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، اور اس کے بعد پھر آگے سند بیان کی گئی حدثنا عبید اللہ عن معروف عن ابی طفیل۔ اکثر نسخوں کا اگر اعتبار کیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ انداز کیوں بدلا، حالانکہ پہلے سند ہوتی ہے اور بعد میں متن ہوتا ہے، لیکن یہاں بعض نسخوں کے مطابق پہلے متن اور بعد میں سند ہے۔ اس کے اہل علم نے کئی ایک نکات بیان کیے ہیں کہ امام بخاری نے اس طرح جو تقدیم و تاخیر کی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ کہ مرفوع حدیث اور اثر میں فرق ظاہر کرنے کے لیے، مرفوع حدیث کا تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے سند اور بعد میں متن ہے، لیکن چونکہ یہ اثر تھا، موقوف روایت تھی، صحابی کا قول ہے، اس لیے پہلے متن اور بعد کے اندر سند بیان کی تاکہ مرفوع اور موقوف میں فرق ہو جائے۔ بعض نے یہ بھی توجہ بیان کی ہے کہ اس اثر کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے باب کا جز اور حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو پیچھے جو باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، اور اس کے ساتھ ہی آگے ان علی قال حدث الناس بما يعرفون، یہ بھی گویا کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ باب کا ایک حصہ ہی ہے۔ بعد نے توجہ یہ بیان کی کہ معروف بن خرابوز اس کے اندر ایک کمزور راوی تھا، اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے کہ باقی تو امام بخاری رحمہ اللہ سند پہلے بیان کرتے ہیں جن کے سند میں قوی اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے سند کے اندر قدر کمزوری تھی، تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے پہلے متن اور بعد میں سند لائے۔ اور بعد نے یہ بھی کہا کہ تفنن اور تنوع کے انداز میں ایسے کیا۔ تفنن اور تنوع کا مطلب ہوتا ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر بات اسلوب اپنانا تاکہ اپنی کلام کے اندر ایک چاشنی پیدا کی جائے، عام اسلوب سے ہٹ کر بیان کی جائے تو اس کے اندر کوئی تھوڑی سی کشش اور رنگت پیدا ہوتی ہے۔ تو عام طور پر پہلے سند اور پہلے بعد میں متن تھا، تو اب پہلے متن اور بعد میں سند، کلام کا اسلوب تبدیل کرنے کا یہ ایک انداز ہے۔
بہرحال یہ اسی وقت یہ نکات ہو سکتے ہیں جب جن نسخوں کے اندر پہلے متن ہے اور بعد میں سند ہے۔ حدیث نمبر 128۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی سے مراد ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی ہیں۔ ان قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیف علی الرحل، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، قالا فرمایا، یہ ومعاذن یہ واو حالیہ ہے، تو اصل میں بات تو ایسے ہوگی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا۔ کب فرمایا؟ حالت ایسے تھی کہ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دو آدمی ایک سواری پر بیٹھ سکتے ہیں بشرط یہ کہ سواری دو کا وزن برداشت کر سکتی ہو۔ قال یا معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، انہوں نے عرض کی حاضر اے اللہ کے رسول، اور یہ میری سعادت مندی ہے، میں آپ کی خدمت میں آپ کی بات سننے کے لیے حاضر، اور یہ میری بڑی سعادت مندی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ سفر کرنے کا، سواری پر پیچھے بیٹھنے کا، اور آپ سے ہم کلام ہونے کا، اور پھر آپ کا مجھے مخاطب کرنے کا یہ شرف ملا۔ قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، دوسری مرتبہ پھر آپ نے اس طرح فرمایا۔ ثلاثاً، یہ 3 مرتبہ آپ نے بار بار ان کو مخاطب کیا۔ اصل کے اندر آگے بات بہت اہم تھی، تو اہم بات کو بار بار آپ نے ان کو مخاطب کیا تاکہ اچھی طرح پوری طرح توجہ کریں۔ قال، پھر آپ نے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی آدمی بھی جو شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور اس بات کی بھی شہادت دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صدقاً من قلبہ، اور دل کی سچائی سے یہ شہادتین کا اقرار کرے، گواہی دے، دل کی گہرائیوں سے، دل کی سچائی سے، صدق سے، نفاق نہ ہو۔ منافق کے دل میں انکار ہوتا ہے، زبان سے وہ صرف اقرار کر رہا ہوتا ہے، تو جیسے زبان سے اقرار کرتے ہیں اس طرح دل کے اندر بھی، دل کی گہرائیوں کے اندر تصدیق ہو، اس طرح وہ جو شہادت ہے ان کا اقرار کرے۔ الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ اس کو حرام کر دیتا ہے آگ پر۔ جو دل کی گہرائی سے، صدق دل سے شہادتین کا اقرار کرے تو اللہ آگ اس پر حرام کر دیتا ہے، وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ کتنی اہم بات آپ نے بتلائی، کتنی بہترین بات بتلائی کہ صدق دل سے شہادتین کا اقرار کرنے والا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول، کیا میں خبر نہ دے دوں اس بات کے لوگوں کو، فیستبشرون، وہ بھی خوش ہو جائیں۔ لوگ تو دیر رات اسی پریشانی میں رہتے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، صوم و صلات بھی کرتے ہیں، باقی بھی کرتے ہیں، پھر بھی ان کو یہی پریشانی رہتی ہے، تو میں یہ خوشخبری ان کو سنا دوں کہ یہ شہادتین کا صدق دل سے اقرار کرنے والا وہ جنتی آدمی ہے، جہنم میں نہیں جائے گا۔ قال، آپ نے فرمایا، اذن یتکلوا، آپ نے فرمایا تب تو وہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ بات بتلا دی تو لوگ اتنی بات پر اعتماد کر کے بیٹھیں گے کہ شہادتین کے اقرار کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے، جو جہنم سے بچ گیا وہ جنت میں چلا گیا، تو اور صوم و صلات کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ادھر محنت و مشقت کرتے رہیں، جنت تو اتنے کام سے مل جائے گی۔ تو لوگ عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، ان کو عمل کرنے دو، ان کو نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی اعمال کرنے دو۔ قال اذن یتکلوا، وہ تو تب توکل کر بیٹھیں گے۔
وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِ تَأَثُّمًا، اور خبر دے دی تھی اس بات کی، یہ بات بتلا دی تھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت تأثماً گناہ سے بچتے ہوئے، کیونکہ علمی بات کو چھپانا یہ کہ گناہ ہے، ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں نبی کا فرمان سینے میں لیے ہوئی اسی طرح دنیا سے چلا جاؤں اور نبی کی بات جو ہے وہ کسی کو معلوم نہ ہو، تو میں کہیں کتمان علم کو چھپانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، تو اس لیے یہ ڈرتے ہوئے انہوں نے آخر وقت میں بیان کر دی۔ گویا کہ وہ بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جانتے تھے کہ یہ آپ نے جو منع کیا ہے یہ نہیں تحریم کی نہیں ہے، یہ تنزیہ کی ہے۔ علت تو نظر آتی کہ لوگ توکل کر لیں گے، تو کیا ثابت ہوا کہ جن کے بارے میں ڈر ہو کہ وہ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، باقی اعمال چھوڑ دیں گے، ان کو نہ بتلائی جائے۔ تو جو ایسے ہیں کہ جو یہ سننے کے بعد اعمال کے اندر پہلے سے بھی زیادہ سرگرم ہو جائیں گے، نیکی تقوی اور زیادہ بڑھ جائیں گے، ان کے عملوں کے اندر کوئی سستی نہیں آئے گی، تو ان کو بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے خدا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بتلائی، آپ نے بھی تو بتلائی نا، لیکن اس کے باوجود حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر ان کے اعمال زیادہ ہوئے۔ اس طرح صحابہ کرام کا یہی وتیرہ تھا، وہ تو چند ایک جو نئے جن کے دل کا اسلام مضبوط ابھی تک نہیں ہوا، یا کوئی وجہ سے کوئی ان کا کمزور پہلو ہے، تو شاید ایسوں کے بارے میں کوئی خطرہ ہو سکتا تھا، ورنہ جو پہلے آپ کی تربیت یافتہ تھے، دیر سے مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھا، اس کی لذت ان کے دلوں میں بیٹھی، انہوں نے اپنے آپ کو جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی پریشان، دن رات عبادت میں مشغول اور مصروف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار آپ نے جنت کی بشارت دی، نام لے کر کے بشارت دی، لیکن آپ کی وفات کے بعد بیٹھے رو رہے تھے۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ بتلایا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں یہ نہیں پوچھ سکا کہ قیامت کے دن نجات کس بات پر ہوگی۔ یہ تو ان کا ایک تقوی اور زہد تھا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ ڈرتے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم تو کچھ حق ادائیگی نہیں کر سکے۔ تو بہرحال جن کے بارے میں یہ خدشہ ہو، خطرہ ہو، ان کے سامنے ایسی بات بیان نہ کی جائے۔ یہی کچھ امام بخاری رحمہ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر بات ہر انسان کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ بات جو ہے اس کو سمجھنے نہ پائیں گے یا اس کا غلط مفہوم لے کر آزمائش اور فتنے میں پڑ جائیں گے، تو ایسے لوگوں سے بچاؤ اور اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی رہا حدیث کا مطلب کہ آپ نے جو فرمایا کہ جو شہادتین کا صدقے دل سے اقرار کرے، تصدیق کرے، تو آگ اس پر حرام ہے، جب آگ حرام ہے تو وہ جنت میں گیا۔ تو اس کا مطلب کیا واقعی یہی ہے کہ صرف شہادتین کا اقرار ہی کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے اہل علم نے کئی ایک توجیہ باقی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان کی ہے، کیونکہ بہت ساری روایات سے یہ ثابت ہے کہ صحیح عقیدہ ہونے کے باوجود، موحد ہونے کے باوجود، اگر اس کے اعمال کے اندر کمی ہے، کمزوری ہے، گناہ ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، سزا پانے کے لیے جہنم میں وہ جائے گا، کچھ عرصہ جائے گا، پھر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر اس کو نکالا جائے گا۔ یہ بہت ساری روایات سے ثابت ہے۔ انبیاء کی سفارش بھی ہوگی، علماء کی، شہداء کی سفارش بھی ہوگی، کن کے بارے میں ہوگی؟ وہی ہوں گے نا، یہ موحدین ہوں گے، صحیح عقیدہ والے ہوں گے، لیکن عملوں کے اندر، اعمال کے اندر کی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہوں گے، تو پھر وہ سفارش کے ساتھ ان کو نکالا جائے گا۔ تو ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو شہادتین کے ساتھ اعمال صالح بھی کرتے ہیں، شہادتین کا اقرار بھی کیا اور پھر اعمال صالح بھی کیے، جیسے کہ جامع ترمذی کی روایت میں صوم، صلاۃ، حج کا بھی ذکر ہے۔
کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صوم و صلات اور حج جیسے اعمال بھی کرتے ہیں، اور صدقاً من قلب ہی کا تقاضا بھی یہی ہے، دل کی گہرائی سے جس نے اس کا اقرار کیا، کیونکہ شہادتین کا اقرار یہ مطالبہ کرے گا کہ اب زندگی تمہاری اسی طرح ہی ہو۔ اس پر ذرا توجہ کر لیں کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی؟ ہمہ قسم کی عبادت کی جو بھی اقسام ہو سکتی ہے، جتنے بھی عاجزی انکساری کے انداز ہو سکتے ہیں، صرف ایک اللہ کے لیے۔ اور محمد رسول اللہ کا کیا معنی؟ کہ پوری کی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر، آپ کی اتباع میں، آپ کے اطاعت کے اندر گزرے گی، اور آپ کی اطاعت کے میں اعمال بھی ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، حج زکوٰۃ، باقی سب کچھ ہے۔ تو گویا کہ شہادتین کے اندر ہی جو صدق من قلب ہی کا تقاضا یہی تھا کہ عملی زندگی بھی اسی طرح ہو۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے شہادتین کا اقرار کیا اور اس کے بعد ان کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، مسلمان ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کی وفات آ گئی ہے، ان کو اعمال کرنے کا موقع نہیں ملا، یا ان کی زندگی کا آخری وقت میں ان کو کلمہ شہادت نصیب ہو گیا ہے، تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ جس نے شہادتین کا صدقے دل سے اقرار کیا تو وہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تیسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سے مراد جس آگ کی نفی کی گئی ہے کہ وہ آگ میں نہیں جائے گا، وہ دوام والی آگ ہے، کیونکہ جہنم کی آگ دو قسم کی ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے اندر دائمی لوگ جائیں گے، مشرک کافر، وہ دائمی جہنم میں، اور ایک جہنم کا حصہ وہ ہے یا ایک آگ وہ ہے جو دوام والی نہیں ہے۔ دوام والی نہ ہونے سے مراد اس کے اندر جانے والے دائمی نہیں، بلکہ وہ مسلمان موحدین جن کے اعمال کے اندر کوئی سستیاں، کوتاہیاں، گناہ گار بھی تھے، وہ آگ کے اندر پھینکے جائیں گے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے۔ آگ ان کے گناہوں کو جلائے گی، جلانے سے وہ سزا پائیں گے تاکہ ان کے اس گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ تو آگ میں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ان کو ڈالا جائے گا، جب پاک ہو جائیں گے اس وقت نکال لیے جائیں گے۔ تو جس آگ کی نفی کی گئی ہے کہ وہ آگ میں نہیں جائیں گے، آگ ان پر حرام ہے، اس سے مراد دوام والی، ہمیشہ والی، جس کے اندر مشرک اور کافر ہیں، وہ اس کی نفی ہے کہ اس کے اندر وہ نہیں جائیں گے۔ باقی جو ان کے باقی جو گناہ، جو جرم ہے، وہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف کرے، چاہے تو ان کے گناہوں کی سزا دے کر کچھ دنوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے پھر ان کو نکال دیا جائے۔ ایک اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ کلمہ شہادت کی تاثیر تو واقعی یہی ہے کہ جو کلمہ شہادت کو صدقے دل سے پڑھے گا تو وہ آگ اس پر حرام ہے، لیکن اس کی کچھ شروط اور کچھ موانع، ان کا خیال رکھنا بھی لازمی ہے۔ کچھ شرطیں ہیں، ان کو مد نظر رکھا جائے، اور کچھ بچنے والی چیزیں ہیں، موانع ہیں، ان سے بھی بچا جائے۔ یہ تاثیر تب ہوگی اگر ان کی چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر یہ تاثیر جو ہے اس کی کمزور ہو جائے گی۔ مثلا بہترین آپ کی دوائی لاتے ہیں، وہ ڈاکٹر حکیم جو دیتا ہے وہ حتمی طور پر 100% یقین دلاتا کہ یہ آپ کی بیماری کا تدارک ہے، ضرور ختم ہو، بیماری ختم ہوگی، لیکن وہ کھانے کا طریقہ اور پرہیز بتلائے گا۔ یہ دن میں 3 ٹائم لینی ہے، یہ 2 ٹائم، اتنے وقفے بعد لینی ہے، فلاں چیز کے ساتھ خالی پیٹ ہے یا کوئی چیز کھا کر اس کو استعمال کرنا ہے، اور فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اس کی ہدایات کے مطابق جب چلا جائے گا تو وہ اثر کرے گی۔ اگر نہیں ہے، اس نے کہا تھا کہ 3 مرتبہ دن میں کھانی ہے، آپ 1 مرتبہ کھا لیں۔ اس نے کہا تھا خالی پیٹ کھانی ہے، آپ اچھی طرح دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پھر اس کو کھائیں۔ اس نے کہا تھا فلاں پرہیز کرنا ہے،
تو پرہیز ایک ہی بھی نہ کریں تو پھر تو کتنی بھی اعلیٰ قسم کی دوائی ہے وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح شہادتین یہ مؤثر ہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر اس جو صدقے دل سے کہے گا وہ نہیں جائے گا، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شروط و قیود ہیں اور کچھ موانع ہیں جن سے بچنا لازمی ہے، اور وہ وہی ہیں کہ جو اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، شریعتیں جن کے کرنے کا حکم دیا ان کا اپنا لینا، جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ مرجئہ گروہ انہوں نے اس روایت سے اور اس طرح کی اور روایات سے یہ استدلال کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ شہادتین کا اقرار ہی نجات کے لیے کافی ہے، صرف زبان کا اقرار ہی، باقی اعمال وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھو اس کے اندر آپ نے فرمایا، اور مرجئہ کے یہ تمام باطل قسم کے استدلالات ان کا کتاب الایمان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ موقع بموقع ان کا جواب دیا گیا ہے، اور جو ابھی پیچھے جواب دیے گئے ان کے اندر بھی ان کے جوابات آ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 129، قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر بن سلیمان تیمی مراد ہیں، قال سمعت ابی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا ہے، باپ سے مراد سلیمان تیمی ہیں۔ قال سمعت انسا قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو ملا اللہ کو کہ نہ شریک کرتا اس کے ساتھ کسی کو بھی داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ جو اللہ کو ملا، اللہ سے ملنے سے مراد کہ وفات، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ اس کے عملوں کے اندر شرک نہ ہو، ایسا آدمی جو ملا اللہ کو، ملاقات کی اللہ کو کہ نہ ہی اس نے شریک کیا ہوگا اس کے ساتھ کسی کو بھی، داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ قال الا ابشر الناس، انہوں نے کہا کہ کیا میں اس کی بشارت نہ دے دوں لوگوں کو، اللہ کے رسول میں لوگوں کو یہ خوشخبری دوں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ شیئا یہ نکرہ ہے، تو نکرہ نفی کے تحت آ جائے تو اس کے اندر اور اس کے اندر تاکید پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کسی شے کو بھی اللہ کا شریک نہ کرے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی انسان کو، انسانوں میں سے نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ کسی شہید کو، نہ کسی اور کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی حجر، کسی کو بھی شریک نہ کرے، کسی ایک صفت میں، کسی ایک وصف میں بھی شریک نہ کرے، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو سوال ان کا یہ تھا کیا میں اس کے لوگوں کو اطلاع اور بشارت نہ دوں؟ قال آپ نے فرمایا کہ لا، نہ اطلاع نہ دینا۔ اخاف ان یتکلوا، میں ڈرتا ہوں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ وہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، کہ لوگ اعمال چھوڑ دیں گے، وہ اسی بات پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے توحید کا اقرار کیا ہے، ہمارے اعمال میں شرک نہیں ہے، تو باقی ہمیں عمل کرنے کی اب ضرورت بھی نہیں، کوئی جنت تو مل ہی جانی ہے۔ تو لوگ تو پہلے سستی نجات کا بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ بغیر عمل کے ہمیں جنت میں مل جائے، تو لوگ تو پہلے تیار ہیں، اس لیے یہ بات نہ بتلائیں۔ یہ بھی ان لوگوں کے سامنے نہیں بتلانی جو ایسا اعتماد کرنے کا خدشہ ہے۔ ثابت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ ہر ایک کے سامنے ہر بات نہیں کی جاتی، بلکہ لوگوں کو دیکھ کر، ان کی نظریات، ان کی سوچ اور فکر کو دیکھ کر پھر بات کرنی چاہیے، تاکہ وہ غلط مفہوم لے کر کسی آزمائش اور فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح طرح سمجھ کے ان کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔